السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل SK ڈویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، سے پہلے ہم مثنوی کے بارے میں بات کر رہے تھے اور مثنوی کی تاریخ، مثنوی کے اجزاء ترکیبی اور مثنوی کی تعریف وغیرہ سبھی کے بارے میں پچھلے ویڈیو میں ہم نے جانا تھا۔ آج کے ویڈیو میں ہم میر غلام حسن کی مثنوی نگاری پر تنقیدی تبصرہ کیجیے، اس سوال پر بحث کریں گے۔ اگر آپ کو پچھلے ویڈیو میں مثنوی سے ریگارڈنگ کوئی ایشوز ہوں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو، تو ایک سیکنڈ گریڈ کے لیے ہم نے ویڈیو بنا رکھا ہے مثنوی کو لے کر، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔ اس میں مثنوی کی تعریف، مثنوی کی تاریخ، اس کا اجزاء ترکیبی اور اس کا آغاز و ارتقاء سبھی کو لے کر بہت ڈیٹیل میں ایک ایک لفظ کو لفظ بہ لفظ سمجھایا گیا۔ آپ چاہے تو وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، کافی لینگتھی ویڈیو، آپ آرام سے اس کو سمجھ پائیں گے۔ چلیے آج ہم پڑھتے ہیں میر حسن کی مثنوی نگاری۔ جواب دیکھیے، میر حسن کے مختصر حالات زندگی۔ میر حسن کا پورا نام میر غلام حسن تھا۔ 1737 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ میر حسن کا خاندان ہرات سے آ کر دہلی میں آباد ہوا۔ میر حسن کی پیدائش دہلی میں ہوئی۔ جب دہلی تباہ و برباد ہوئی تو اپنے والد میر غلام حسین زاہد کے ساتھ فیض آباد چلے گئے، جو اس وقت سلطنت اودھ کا دارالسلطنت تھا، دارالسلطنت راجدھانی۔ وہاں سے آصف الدولہ کے ساتھ لکھنؤ آئے۔ شاعری میں میر ضیاء کی شاگردی اختیار کی۔ میر حسن کو خواجہ میر درد کی شاگردی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ لکھنؤ میں 1786 عیسوی میں وفات پائی۔ مصحفی نے شاعر شیریں بیان تاریخ وفات کہی ہے۔ میر حسن ایک خوش مزاج، شریف النفس اور شیریں زبان انسان تھے۔ شریف النفس یعنی شریف انسان تھے، اور شیریں زبان مطلب میٹھی زبان والے۔ میر حسن کی مثنوی نگاری۔ میر حسن نے اردو شاعری کی جملہ اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن انہیں شہرت بخشنے والی صنف مثنوی ہے۔ حالانکہ انہوں نے تقریباً 1 درجن مثنویاں لکھی ہیں، مگر ان کو شہرت مثنوی سحر البیان کے طفیل حاصل ہوئی ہے۔ سحر البیان میر حسن کا ایک زندہ و جاوید کارنامہ ہے، جو میر حسن کو اردو شاعری میں ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ میر حسن نے شاعری میں میر اور سودا کی پیروی کی۔ زبان کی سلاست، بیان کی ندرت اور محاورات کا برمحل استعمال ان کے کلام کی بنیادی خوبیاں ہیں، اور یہ تمام تر خوبیاں ان کی مثنوی سحر البیان میں جلوہ گر ہیں۔ اس مثنوی میں میر حسن کے زمانے کی معاشرتی زندگی کی جیتی جاگتی تصویر ملتی ہے۔ اس کے کردار خیالی نہیں بلکہ چلتے پھرتے معلوم ہوتے ہیں، اور 250 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی کسی شاعر نے لکھی ہو۔ بلا شبہ سحر البیان میر حسن کی زندگی کا ایک لافانی کارنامہ ہے، جس کے بارے میں خود میر حسن نے بجا فرمایا ہے۔ بجا فرمایا یعنی درست فرمایا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ نئی طرز ہے اور نئی ہے زباں، نہیں مثنوی ہے یہ سحر البیان۔ یعنی خود وہ سحر البیان کو ایک مثنوی نہیں کہتے، وہ خود کہتے ہیں سحر البیان خود ہے۔ سحر البیان کا مطلب کیا ہے؟ سحر کہتے ہیں جادو کو، بیان کہتے ہیں یعنی بیان کرنے کی قوت، طاقت۔ تو ایسی چیز، ایسا بیان جس میں کوئی جادو ہو، جادو بیان اس کو کہتے ہیں، ایک ایسا بیان جس میں جادو ہو، پڑھنے والا سننے والا کیا ہو جائے، ایک دم پربھاوت ہو جائے، مؤثر ہو جائے، اس کے جادو میں کھو جائے۔ تو ایک کوئی عام مثنوی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سحر البیان ہے۔ بلا شبہ میر حسن کا یہ دعویٰ برحق ہے۔ محمد حسین آزاد نے میر حسن کی جادو بیانی کا اعتراف کرتے ہوئے آب حیات میں لکھا ہے۔ اعتراف کرنا، قبول کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ زمانے نے ان کی بھرپائی پر تمام تذکرہ نویسوں سے مختصر شہادت لکھوایا، محضر شہادت لکھا ہے۔ مثنوی سحر البیان میں میر حسن کے جذبات نگاری کے مرقع، عمیق مشاہدات اور مناظر اور بیانات پرکیف اور واضح ہیں۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان کے بعد اردو مثنوی کا معیار بلند ہوا۔ ان کی 2 اور مثنویاں رموز العارفین اور گلزار ارم تاریخ ادب کی زینت ہیں، مگر میر حسن کو شہرت اور مقبولیت صرف اور صرف سحر البیان کی بدولت حاصل ہوئی۔ میر حسن ایک قادر الکلام شاعر تھے، انہیں زبان اور بیان پر قدرت حاصل تھی۔
منظر نگاری اور کردار نگاری میں انہیں کمال حاصل تھا، جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرنے میں ماہر تھے۔ انہوں نے انداز بیان میں میر اور سودا کی پیروی اختیار کی۔ زبان کی سلاست، بیان کی ندرت اور محاورات کا برمحل استعمال ان کے کلام کی بنیادی خوبیاں ہیں۔ میر حسن کی منظر نگاری کا نمونہ ملاحظہ فرمائیں۔ گلوں کا لب نہر پر جھومنا، اسی اپنے عالم میں منہ چومنا، وہ جھک جھک کے گرنا خیابان پر، نشے کا سا عالم گلستان پر۔ دوسری جگہ منظر نگاری کا دلکش انداز دیکھیے۔ چمن آتش گل سے دہکا ہوا، چمن آتش گل سے دہکا ہوا، ہوا کے سبب باغ مہکا ہوا۔ میر حسن کو محاکات نگاری میں بھی بڑا کمال حاصل ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ منظر اور پیش نظر دونوں حسین ہوں، اس لیے وہ ذرا ذرا سی بات کا دھیان رکھتے ہیں۔ جنگل کی چاندنی میں وزیر زادے کی محاکات نگاری ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ وہ اجلا سا میدان چمکتی سی ریت، اگا نور سے چاند تاروں کا کھیت، درختوں کے پتے چمکتے ہوئے، خسوکار سارے جھمکتے ہوئے، درختوں کے سائے سے مہکا ظہور، گرے جیسے چھلنی سے چھن چھن کے نور۔ میر حسن نے اپنی مثنویوں میں نادر تشبیہات استعمال کی ہے۔ ان کی تشبیہیں بالعموم سامنے کی ہوتی ہیں، لیکن اپنے محل استعمال کی وجہ سے ایک قسم کی تازگی کا احساس دلاتی ہے۔ ان کے یہاں ایک طرف حسن انسانی ہے تو دوسری طرف کائنات کا حسن ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے مثل آئینہ ہے۔ مثال دیکھیے، تنے نازنی نم ہوا اس کا گل، کہ جس طرح ڈوبے ہے شبنم میں گل، نہانے میں یوں تھی بدن کی دمک، برسنے میں بجلی کی جیسے چمک۔ میر حسن کی زبان کا ایک نمایاں پہلو ہندی زبان کا برجستہ استعمال ہے، جس کی مثال ان کی مثنوی میں کئی جگہ موجود ہے۔ ایک مثال دیکھیے، جو کچھ چاہیے ٹھیک نقصک سے انگ، نزاکت بھرا سیوتی کا سا رنگ۔ اب سیوتی کا ہے، یہ ہندی کے لفظ سارے۔ میر حسن کی مثنوی نگاری کا نمایاں وصف یہ ہے کہ وہ صرف بیان نہیں کرتے بلکہ صورتحال کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے لیے وہ جزئیات نگاری کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ کسی مقام پر سرسری نہیں بلکہ ایک ایک نقش ابھارتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کا مشاہدہ گہرا اور حافظہ قابل تعریف ہے۔ میر حسن نے سحر البیان میں جذبات نگاری کی بھی عمدہ نمونے پیش کیے ہیں۔ جذبوں کی پیشکش عملی صورت میں یوں سامنے آتی ہے: ادائیں سب اپنی دکھاتی چلی، چھپا منہ کو اور مسکراتی چلی، یہ ہے کون کم بخت آیا جو یہاں، میں اب چھوڑ کر گھر اپنا جاؤں کہاں، کہتی ہوئی آن کی آن میں، چھپی جا کے اپنے وہ دالان میں۔ میر حسن کی مثنوی نگاری معاشرت کی عکاسی، لباس اور زیورات تک محدود نہیں بلکہ پورے جاگیردارانہ ماحول کو محیط ہے۔ آغاز داستان سے آخر داستان تک ہر جگہ جاگیردارانہ ماحول جھلکتا ہے۔ مثنوی سحر البیان میں کہنے کو تو کسی نامعلوم شہر کا ذکر ہے، لیکن ماحول بلا شبہ لکھنؤ کا ہے۔ مختصر یہ کہ میر حسن نے مثنوی سحر البیان میں ایک ایک نقش کو بڑی محنت سے ابھارا ہے اور بیان کا حق ادا کیا ہے۔ میر حسن نے اکثر متروک الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ متروک کہتے ہیں وہ الفاظ جو ترک کیے جا چکے ہیں، جیسے کبھو، کسو، ہے نا، یاں، یہ سب پرانے متروک الفاظ ہیں جو ترک کر کے چینج ہو گئے ہیں۔ کبھو کی جگہ کبھی، کسو کی جگہ کسی، یاں کی جگہ یہاں، یہ استعمال ہونے لگے ہیں۔ اس کے باوجود مثنوی کی زبان سادہ سلیس اور رواں ہے۔ مثنوی سحر البیان میں اپنے طرز پر خود میر حسن ان الفاظ میں ناز کرتے ہیں۔ وہ خود اپنی تعریف میں کیا لکھتے ہیں: نئی طرز ہے اور نئی ہے زباں، نہیں مثنوی ہے یہ سحر البیاں، رہے گا جہاں میں میرا اس سے نام، کہ ہے یادگار جہاں یہ کلام۔ بلا شبہ میر حسن ایک بلند درجہ مثنوی نگار ہیں۔ سحر البیان میر حسن کا ایک لافانی اور لاسانی کارنامہ ہے۔ چند ایک خامیوں سے چشم پوشی بھی ممکن نہیں۔ عریاں نگاری، طول بیانی اور تاخید لفظی وغیرہ سے قطع نظر بحیثیت مجموعی ان کی سادگی زبان، طرز ادا، جذبات نگاری، منظر نگاری و فضا آفرینی، مصور و نقش گری سحر البیان کے فنی حسن کی ضامن ہیں، یعنی گواہ ہیں۔ بقول ڈاکٹر شفیع احمد صدیقی،
مثنوی سحر البیان میر حسن کا وہ ادبی شاہکار ہے جس کو اردو ادب فراموش نہیں کر سکتا۔ میر تقی میر اگر شہنشاہ غزل ہیں اور سودا شہنشاہ قصیدہ ہیں تو میر حسن شہنشاہ مثنوی ہیں۔ یہ ان کے الفاظ تعریف میں لکھے گئے ہیں۔ اب کیا ہے سحر البیان؟ سحر البیان کا تنقیدی جائزہ پڑھیں گے ہم اگلے ویڈیو میں۔ میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد۔ تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔